یہ رسالہ تھا، اس کا کچھ سنایا تھا۔ اس کا عنوان ہے موبائل اور انٹرنیٹ کے دینی، اخلاقی اور سماجی نقصانات۔ اس میں ایک بڑا نقصان، کئی چیزیں بتائی تھی۔ پہلے تھی کہ انٹرنیٹ کا اپنا فائدہ ہے، اس کی افادیت سے کسی کا انکار نہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ایک عنوان تھا موبائل اور انٹرنیٹ فحاشی کا سمندر ہے، انٹرنیٹ بے حیائی کا بڑا سبب ہے۔ اسی سلسلے میں انٹرنیٹ اور وقت کی بربادی، انٹرنیٹ پر وقت کی بربادی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، یہ تو آنکھوں کے سامنے کی ایک حقیقت ہے کہ اب بے مقصد سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر گھومنے، سڑکوں پر آوارہ گردی قرار دیا جا چکا ہے۔ جیسے کوئی سڑکوں پر گھومتا ہو، آوارہ گرد ہو، تو اسی طرح انٹرنیٹ میں بھی وہی آوارگی ہوتی ہے۔ مشہور روزنامہ ڈان نے اپنے 24 دسمبر 2015 کی اشاعت میں نوجوانوں کے ذریعے موبائل اور انٹرنیٹ پہ ضیاع وقت کے 7 طریقے شمار کیے ہیں۔ 7 طریقوں سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اب تو امریکہ کی یونیورسٹیاں ایسے طریقے پر تحقیق کر رہی ہیں جو نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنے سے روک سکے، لیکن کوئی مؤثر طریقہ نہیں ڈھونڈ سکی۔ اب تک کا سب سے بہترین طریقہ وہی مانا گیا جو ہمارے اکابر و اسلاف، بلکہ ہماری دینی تعلیمات نے سینکڑوں سال پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ دن بھر کے کاموں کا ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور خود کو اتنا فارغ چھوڑا ہی نہ جائے کہ انٹرنیٹ ہمیں گرفت میں لے سکے۔ وقت کی قدر و قیمت، جبکہ وقت اس قدر قیمتی شے ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن میدان محشر میں سب سے پہلے سوال جو ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اسی وقت کا۔ زندگی کہاں گزاری؟ اس دنیا میں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اگر کامیاب نظر آتا ہے کسی بھی میدان میں، اور اس نے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، تو اس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اس کی کامیابی کا راز وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ یعنی اگر کوئی دینی اعتبار سے بہت آگے بڑھا، تعلیم کے میدان میں اور بہت آگے بڑھا، دنیوی اعتبار سے کسی تحقیق کے میدان میں اور آگے بہت زیادہ آگے بڑھا، تو اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے کہ یعنی اس کی کامیابی کا راز وقت کا صحیح استعمال ہے۔ شریعت کی نظر میں وقت کی قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم مضمون بیان کرنے سے پہلے وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہونا بتایا گیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں ختم کی، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں کھپایا۔ ظاہر بات ہے زندگی اور جوانی یہ وقت ہی تو ہے۔ انٹرنیٹ پر جوانی اور عمر کے قیمتی لمحات بلکہ طویل وقت برباد کرنے والے ہمارے نوجوان بھائی جذبات سے الگ ہو کر
نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، وہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بے مقصد اور لایعنی چیز میں صحت اور وقت جیسی عظیم نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے اور فریب میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت اور فراغت ہے، وقت، فارغ وقت۔ اس لیے خدا را ان لایعنی اور بے فائدہ چیزوں پر وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے اسلام کے حامل بنیں جو خیر اور خوبی والا ہو۔ حدیث نبوی میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط اور زیادہ استعمال سے سر درد، اعصابی تناؤ، دل کی بیماریاں، کان کی خارش، بلڈ پریشر، نگاہوں کی کمزوری جیسی متعدد بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جسمانی اور طبی اعتبار سے اس کا سب سے بڑا یہ نقصان یہ ہے کہ اس سے یادداشت کی طاقت بے حد متاثر ہوتی ہے۔ ایک محقق کی تحقیق کے مطابق موبائل کا کثرت سے استعمال کانوں کے قریب کینسر کے پھوڑے بننے کے امکانات کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قائمہ کمیٹی کو موبائل کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے تجویز دے چکے ہیں کہ موبائل کے نقصانات کی اتنی ہی تشہیر کی جانی چاہیے جتنی سگریٹ نوشی کے نقصانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کینسر، لیکن پھر بھی بیچ رہے ہیں اور پھر بھی پینے والے پی رہے ہیں۔ کتنی گندی اور ناپاک بدبو ہوتی ہے، لیکن جو اس گندی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ حالانکہ اتنی بدترین گندی بدبو ہے کہ جو اس کا عادی نہ ہو اس کے لیے تو ایسے گندے ماحول میں رہنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اور پتہ نہیں کیسے مزے لے کر اس ناپاک گندی بدبو کو منہ کے راستے سے اندر پہنچاتے ہیں۔ اندر کیا برا حال ہوتا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی گندی عادت میں، ناپاک عادت میں مبتلا ہو، فوراً اس کو طلاق دو۔ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ میں کبھی بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ بیت الخلاء تو ہر کسی کو جانا پڑتا ہے، انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی بیت الخلاء میں کسی سگریٹ والے نے اپنی یہ عادت پوری کی ہو، اکثر وہ وہیں جا کر اس کی خوراک لے لیتے ہیں، تو اب اس بیت الخلاء میں انسان اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بیت الخلاء ہے گندگی کی جگہ، لیکن سگریٹ کی گندگی اور بدبو اتنی بدترین ہے کہ اس بیت الخلاء میں جو سگریٹ کا عادی نہ ہو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنا وہاں بڑا مشکل ہے۔ بیت الخلاء خراب ہو جاتے ہیں سگریٹ کی بدبو سے، پیٹ کا کیا حال ہوتا ہوگا، معدے کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور لے لیتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ۔ انا للہ و انا، توبہ کر لینا بھائی اگر کسی کی عادت ہو۔ تو اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ موبائل کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے تجویز دے چکے ہیں کہ موبائل کے نقصانات کی اتنی ہی تشہیر کی جانی چاہیے جتنی سگریٹ نوشی کے نقصانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے، انٹرنیٹ جھوٹ پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ انٹرنیٹ کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں ہر رطب و یابس، صحیح اور غلط باتوں کی اشاعت یکساں طور پر کی جاتی ہے۔ یہ زحمت گوارا کی ہی نہیں جاتی
کہ آنے والی خبر کی تحقیق کر لی جائے، بلکہ اب تو کسی خبر کو کمزور کرنے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے یہ واٹس ایپ پر خبر آئی ہے، تو اس کا مطلب دال میں کالا ہے۔ پھر بھی بے سر و پا خبروں کو آگے بڑھانے کی مقابلہ آرائی ہوتی ہے کہ کون پہلے شیئر کر لے، حالانکہ شریعت کی واضح ہدایت ہے کسی بھی آنے والی خبر کی تحقیق ہونی چاہیے، مبادا کسی فتنے میں ابتلا نہ ہو جائے، اور شریعت ہر سنی سنائی بات بیان کرنے والے کو جھوٹا بھی قرار دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ اگر اس کو اور عادت ہے نہیں جھوٹ بولنے کی، لیکن یہ عادت ہے جو بات سنی بس آگے بڑھا دی آگے بڑھا دی، کہہ رہے ہیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا۔ انٹرنیٹ دھوکہ دہی کا بڑا ہتھیار ہے۔ آج کل انٹرنیٹ فریب و دھوکہ دہی کا اتنا بڑا ذریعہ بن چکا ہے کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو اس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ ایک بڑا جوا خانہ ہے۔ انٹرنیٹ اس وقت دنیا میں جوا اور سٹے کا سب سے بڑا مرکز اور بازار بنا ہوا ہے۔ طرح طرح کے کھیلوں میں بازی لگانا اور سینکڑوں قسم کے سٹے انٹرنیٹ پر متعارف ہیں۔ اس کے لیے الگ ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں۔ اس کا بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اب تک روایتی جوئے خانوں میں جانے والے لوگ برے سمجھے جاتے تھے۔ شریف گھرانوں کے افراد وہاں جانے سے شرماتے تھے، لیکن اب کسی بھی شخص کو ان روایتی جوئے خانوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب بڑے بڑے شریف سمجھے جانے والے لوگ گھر بیٹھے باعزت طریقے سے جوا کھیل رہے ہیں۔ کئی باحیثیت گھرانوں کی اس لت میں لگ کر دیوالیہ ہونے کی خبریں گشت کر رہی ہیں، جبکہ جوا ایک گندا اور شیطانی عمل ہے۔ قرآن کریم نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات فوائد سے کم نہیں، نقصانات فوائد سے کم نہیں ہیں بلکہ بڑے ہوئے ہیں۔ اس کے استعمال میں احتیاط نہایت ضروری ہے۔ اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو مال و دولت، عزت، آبرو، صحت، شرم و حیا، ہر چیز کی تباہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھا شیطان جب کسی دیندار کو متاثر کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اندر اچھے جذبات پیدا کرتا ہے۔ شیطان بہت ماہر ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے کس راستے سے اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی علم والا ہو تو اس کو اسی انداز سے آئے گا، کوئی صوفی جی آدمی نیک ہو تو اس کو نیکی کے راستے سے آئے گا، وہ ہر طرح کے حربے جانتا ہے۔ اس لیے جہاں موبائل کی ضرورت ہو تو چھوٹا سا موبائل رکھ لو، کام اس سے بھی چلے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ ماشاءاللہ سب جوان ہیں 2-3 کو چھوڑ کر۔ تو حضور علیہ السلام، یہاں تو ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں، وہ نصیحت کرے، ہم کو بہت دنوں یاد رہتی کہ فلاں بزرگ نے مجھے فلاں نصیحت کی، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا جان لو؟ غنیمت جان۔ ماشاءاللہ سب کے پاس جوانی کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تعدیر قائم رکھے اور داغدار ہونے سے بچائے، اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ بیماری سے پہلے صحت کو۔ ماشاءاللہ سب تندرست ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت کو تعدیر قائم۔ بہت عظیم نعمت ہے صحت کی نعمت، بہت عظیم نعمت ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہ تو قدر کرتے ہیں اور نہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔
بھرپور فائدہ اٹھانا یہ نہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ نے بہت بڑی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے وہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ ہے کہ انسان صحت کے زمانے میں اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے، ساتھ ساتھ جس شعبے میں کام کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس میں بھی ٹھیک طریقے سے اس کو استعمال کرے وقت کو، اور اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ دنیوی کاموں میں لگا رہے، لیکن محض دنیوی کاموں کو اپنی زندگی کا مصرف نہ سمجھے۔ دنیاوی کام جتنے بھی ہیں وہ ہماری ضروریات ہیں، ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہے اور پورا کرنا چاہیے، لیکن یہ زندگی کا بنیادی مقصد، اصل مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو، راضی ہو، اور کسی طریقے سے ہماری آنے والی زندگی کیا ہو، کامیاب زندگی۔ تو عارضی زندگی، اور اتنی عارضی کہ مرنے کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے دنیا میں جو رہا ہوں تو کتنا رہا ہوں، صبح سے دوپہر تک، شام تک نہیں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیہ او ضحاہا، یا تو صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک، اتنا لگے گا۔ 50 60 70 80 100 سال گزارنے والے کو لگے گا کہ میں تو آدھا دن رہا، ہے نا، جیسے اصحاب کہف وہاں سوئے تھے 309 سال، ہے نا، پھر جب بیدار ہو گئے 309 سال کے بعد ایک دوسرے کے کم لبثنا، بھائی کتنے دن ٹھہرے ہوں گے، کتنا وقت، قال لبثنا یوما او بعض یوم، ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا آدھا دن ہم ٹھہرے، اور ٹھہرے کتنے تھے، 309 سال قرآن پاک میں۔ تو اسی طرح جو دنیا میں 100 سال 200 سال 300 سال پہلے 18 سال رہتے تھے، ان کو کیا لگے گا جیسے دنیا میں کتنا رہیں، آدھے دن۔ تو اس آدھے دن کے لیے اپنی ابدی زندگی کو خراب کرنا اور متاثر کرنا، اور اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا، اللہ بچائے جہنم سے، جہنم کے لیے راستہ ہموار کرنا، یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ اور جنت کا راستہ پہلے بتا دیا حدیث میں بار بار، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا احاطہ کس کے ذریعے کیا گیا، مکارہ، ناگوار چیزوں کے ذریعے۔ اب یہ موبائل کی جس کو عادت ہو، اب وہ اپنے آپ کو موبائل سے بچائے، جی چاہنے کے باوجود موبائل نہ کھولے، انٹرنیٹ نہ کھولے، تو یہ نفس کو پر گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جنت کا راستہ یہی، اور انسان کی خواہش ہے، ایک مرتبہ دیکھا اب جی بار بار چاہتا ہے جی اس کو دیکھنے کو، اس کے کھولنے کو، اور گندی سے گندی حرکات دیکھنے کو، یہی ہے جہنم کا راستہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا احاطہ کیا گیا ہے بالمکارہ، ناگوار چیزوں کے ذریعے، وہ حفت النار بالشہوات، اور جہنم کا احاطہ کیا گیا کس کے ذریعے، شہوات کے ذریعے۔ انسان اپنی شہوات کو جائز ناجائز جس طریقے سے اس کو پورا کرتا جا رہا ہے تو کدھر جا رہا ہے، جہنم کی طرف۔ اور انسان اپنے نفس کی ناجائز خواہشات پر کنٹرول کر کے زندگی گزار رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، جنت۔ اب ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ مجھے جنت کے راستے پہ چلنا یا خدا نخواستہ جہنم کے راستے پہ۔ تو جنت کا راستہ کیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا راستہ، اور جہنم کا راستہ کیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ۔ تو کیا فرمایا، یہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور بیماری سے پہلے صحت کو، اور فقر و فاقے سے پہلے مالداری کو، اور مشغولیت سے پہلے فراغت کو، مشغولیت سے پہلے، اور پھر آخری چیز کیا ہے، موت سے پہلے زندگی کو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب تک جو کچھ ہمارے ذریعہ ایسا ہوا ہے اللہ اپنی قدرت کے صدقے معاف فرما دے، اور آئندہ اپنی زندگیوں اور اپنے وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔